أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 275 ہے، 275۔ اور سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 140 اور 141۔ لفظی معنی دیکھیے، ان یمسسکم، اگر تم کو پہنچے، قرح، کوئی زخم، فقد مس، تو پہنچ چکا ہے، القوم، اس کافر قوم کو بھی، قرح، زخم، مثل، اسی کے مثل، وتلک، اور یہ، الایام، دن، نداولها، ہم ان کو باری باری بدلتے رہتے ہیں، بین الناس، لوگوں کے درمیان، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور تاکہ جان لے اللہ، الذین، ان لوگوں کو جو آمنوا، ایمان لائے، وَيَتَّخِذَ، اور تاکہ بنائے، منکم، تم میں سے کچھ کو، شہداء، شہید، واللہ، اور اللہ، لا يحب، پسند نہیں کرتا، الظالمین، ظالموں کو، وَلِيُمَحِّصَ، اور تاکہ پاک صاف کر دے، اللہ، اللہ، الذین، ان لوگوں کو جو آمنوا، ایمان لے آئے، وَيَمْحَقَ، اور مٹا دے، الکافرین، کافروں کو۔ ترجمہ یوں ہے، اگر تمہیں ایک زخم لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی اسی جیسا زخم پہلے لگ چکا ہے۔ یہ تو آتے جاتے دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں، اور مقصد یہ تھا کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو جانچ لے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید قرار دے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ ایمان والوں کو میل کچیل سے نکھار کر رکھ دے اور کافروں کو ملیا میٹ کر ڈالے۔ بزرگان محترم، ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 5 باتیں بتلائی ہیں۔ پہلی بات، اگر تم کو زخم پہنچ گیا ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری مقابل قوم کو بھی زخم پہنچ چکا ہے۔ دوسری بات، یہ تو آتے جاتے دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں۔ تیسری بات، اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جانچ لے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید قرار دے۔ چوتھی بات، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ پانچویں بات، یہ مقصد بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو میل کچیل سے بالکل نکھار کر رکھ دے اور کافروں کو ملیا میٹ کر دے۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے جو یہ باتیں بتائی ہیں یہ اس پس منظر میں ہیں کہ جنگ بدر مسلمانوں کو فتح اور غلبہ، کافروں کو شکست، جنگ احد کافروں کو غلبہ، مسلمانوں کو شکست،
جب یہ بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی اس وقت دی جبکہ مسلمان تھوڑا سا گھبراہٹ کا شکار ہو گئے، تھوڑی سی غمگین کیفیت آ گئی ان کے اندر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بات یہ بتائی تسلی کے طور پر کہ ان تمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تم کو زخم پہنچا ہے آج تو تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ تم سے پہلے تمہاری مد مقابل جو قوم ہے اس کو بھی تو زخم پہنچا ہے، اکیلے تم ہی کو تو نہیں پہنچا ہے. جیسے کہتے ہیں نا تم بھی تو ارے ان کو بھی تو دیے تھے ہم، ان کو بھی تو تکلیف ہوئی تھی. تو آدمی کا فطری طور پر تھوڑا سا جو ہے ٹیمپریچر کم ہوتا ہے غم کا. دوسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی وہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے کہ ہم بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان. کبھی یہ پلہ بھاری ہوتا ہے، کبھی یہ جھکتا ہے، ترازو میں جیسے تولتے ہیں کبھی یہ چیز بڑھ جاتی ہے، یہ پلہ بھاری ہوتا ہے، یہ اڑ جاتا ہے، کبھی یہ پلہ بھاری ہوتا ہے اور یہ اڑ جاتا ہے. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس کی حکمتیں اس کے اندر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس کو غلبہ دیتے ہیں، اس کو جو ہے مغلوب کرتے ہیں، اس کو غالب کرتے ہیں، کبھی اس کو مغلوب کرتے ہیں، اس کو غالب کرتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے نظام ہے، اس کی حکمتیں ہیں. اور ایک اور بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی کہ یہ سب جو ہوا یہ اس لیے ہے کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنگ کے ذریعے سے آزمانا چاہتے ہیں کہ کون واقعی مومن ہے، کون منافق ہے. آپ جانتے ہیں کہ جنگ میں جب لوگ نکلے تھے مسلمان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے تو 300 آدمی کو لے کر منافقوں کا سردار جدا ہو گیا تھا. تو آدمی کا امتحان ہوتا ہے کہ جنگ کے موقع مصیبت میں آزمایا جاتا ہے. تو 300 جو منافق تھے وہ تو چھٹ گئے، جھاگ تھا وہ. حقیقی مسلمان جو تھے ثابت قدم رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے جنگ میں شریک رہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آزمانا چاہتے ہیں، معلوم کرنا چاہتے ہیں کون مومن ہے کون کافر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی منظور تھا کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا جام پلائے، شہادت ان کو نصیب ہو جائے، شہادت کا ثواب ان کو عطا فرمائے. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ ظلم کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتے. اور یہ بات یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی کہ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، جنگوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے دلوں کے اندر سے وہ چیز جو ہے وہ نکال کر ان کو نکھارنا چاہتے ہیں، میل کچیل کو نکال کر ان کو نکھارنا چاہتے ہیں. اور جو دشمن ہوتا ہے اسلام کا اس کو اللہ تعالیٰ ملیامٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ 2 اور 2 4 کی طرح کھری کھری باتیں چند اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بتائی ہیں. مومن اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر اس بات کا وہ فیصلہ کریں کہ ہمیں اپنے دین پر ہمیشہ قائم رہنا ہے. حالات موافق ہوں جب بھی ہم مومن ہیں، حالات ناموافق ہوں جب بھی ہم مومن ہیں، ہم راحت اور آرام میں ہیں جب بھی مومن ہیں، اس دین کے لیے مشقتوں کا ماحول پیدا ہو جائے جب بھی ہم مومن ہیں، ہم غالب ہیں جب بھی مومن ہیں، مغلوب ہو جائیں جب بھی مومن ہیں. مومن ہے، ہر وقت میں مومن ہے. اس کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، اس میں تزلزل نہیں آنا چاہیے، اس میں زلزلہ نہیں آنا چاہیے. ثابت قدمی کے ساتھ ہمیں اپنے دین پر قائم رہنا چاہیے. جب مومن و مسلمان ثابت قدمی کے ساتھ رہتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کی مدد استقامت کی مدد ہے. ایمان اور پھر ایمان پر استقامت، یہ بہت بڑی نعمت ہے. استقامت جب قائم ہو آ جاتی ہے آدمی کے ایمان میں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لا إله إلا الله، لا إله إلا